الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں. یہ لوگ اپنے زوم میں اللہ کو اور ایمان والوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دے سکتے اور انہیں شعور نہیں. ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے. اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو یقیناً یہ لوگ فساد ڈالنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا کہ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہم اسی طرح بھی ایمان لائیں. سن لو یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں۔ صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں۔ صحابہ نے صداقت سے، عدالت سے، سخاوت سے، شجاعت سے پریشان گیسوئے عالم سوارے ہیں۔ صحابہ ہی کے نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں۔ صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، خدا کے برگزیدہ ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے محبت سے نبی کے بعد بھی یکجان ہو کر دن گزارے ہیں۔ ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، پہلے پارے میں دوسری ہی سورہ بقرہ کی 6 آیات، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اور ترجمے سے آپ نے یہ اندازہ کیا کہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ طبقہ جو ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانوں کا کیا اعتبار ہے، ان کا کردار، ان کا نظریات، ان کا رویے صاف بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات صاف ہے، کوئی شخص اندر سے کھوٹا ہو اور اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اس کے کہنے سے کیسے مسلمان سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمارا پنجاب کا وزیر قانون قادیانیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لہذا ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کل ہی آپ نے ایک انٹرویو ان کا سنا ہوگا، شامت اعمال سے میں نے بھی دیکھ لیا، اور تب سے اب تک میری طبیعت پر بڑا ایک منفی اثر ہے۔ یا اللہ، یہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر اتنے بڑے منصب پر پہنچ کر بھی انہیں کفر اسلام کا پتہ نہیں۔ ایسے صلح کلی ہیں یا اقتدار کے اس قدر لالچی ہیں، یہ کب تک یہ اقتدار؟ اس دھرتی پر انسانوں نے بھی دیکھے اور آسمان کے ستاروں نے بھی دیکھا کتنے اقتدار پر آئے اور کتنے ہی پابند زمیں ہو گئے۔ اسی پاکستان میں ایوب خان بھی تھا کہ جس کے فیصلوں کے سامنے پورے ملک میں چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی تھی۔ یہ نام نہاد سارے سیاستدان اس نے بالکل زمین بوس کر دیا تھا۔
آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا جو مجھ سے زیادہ عمر رکھنے والے دوست ہیں. اس نے صحیح معنی ماشاء اللہ لگایا تھا. یہاں کسی نے سکندر مرزا بھی دیکھا تھا، کوئی قبر تلاش کرے اس کی، شاید اس دھرتی پر اسی قبر نہیں ملے گی. یہاں یحییٰ خان بھی تھا، میں سب کے نام نہیں لیتا، آئے اور چلے گئے، رہے نام اللہ کا باقی. شاید اس صدی میں چند لوگ ان کے نام لیں، 10-20 سال 50 سال کے بعد ان کے نام لینے والے بھی کبھی نہیں ہوں گے. اس قدر خوف ہے. اندازہ ہوا کہ ایک اقلیت، غیر مسلم اقلیت، اس ملک کی پارلیمنٹ نے ان کو اقلیت قرار دیا اور اس آواز کو پوری دنیا میں سنا گیا اور پورے عالم کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ احمدی نام کے لوگ جو قادیانی کہلاتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے. پوری دنیا میں ان کو کافر سمجھا گیا. اتنے عرصے کے بعد پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کہتے ہیں لہذا ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ صاف انکار کرتے ہیں، مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. مسلمان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا لیکن اقتدار کا لالچی دھوکہ کھا جاتا ہے. کیا ہے ان کی زندگی کے رگ ان کے قبضے میں ہے، سوائے اس کے کہ ووٹ کے لالچی ہیں کہ کل کو الیکشن کے اندر ان کے ووٹ ہمیں مل جائیں. مضمون میرا صحابہ کا ہے، اسی طرف میں جا رہا ہوں، لیکن ضمناً یہ آیت اچانک میرا ذہن منتقل ہوا. بار بار کہہ رہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لہذا ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. مسلمان اس وقت کہتا تھا جب اسمبلی انہوں نے کافر قرار دیا تھا. اس ملک کا وزیر اعظم اپنے قلم سے لکھا یہ غیر مسلم دار اسلام سے خارج ہیں. اور کس قدر جھوٹا ہے. آج اخبار کے اندر کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے، اس کی اپنی زبان سے ہر سننے والے نے سنا. اخبار میں بیان دے دیا کہ نہیں میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، میں مسلمان نہیں سمجھتا. ان لوگوں کے بات کا کیا اعتبار ہے؟ خیر سے یہ مسلم لیگ اور کسی ایک کی بات ہوتی سبھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے داماد نے اسمبلی کے اندر جو بیان دیا وہ جذباتی باتیں تھیں، وہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اس نے کیا کہا؟ قادیانی فتنے سے خبردار کیا اور یہ کہا کہ فوج کے اندر جو قادیانی ہیں یہ خطرے کا باعث ہے. کس قدر ایک خلبلی سی مچی ہوئی ان کو. اگر یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں، ایک سب سے زیادہ عقل در عقل ایک اقلیت سے اس قدر خوفزدہ ہیں، دیکھنا چرسد پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. ان کے دین ایمان کا حال دیکھیے. ووٹ کی خاطر، صرف ووٹ کی خاطر یہ لوگ کس قدر کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں پہلے پارے کے ابتدائی 2 رکوعوں میں سے آیات ہیں.
کل 20 آیات ہیں، ان میں سے 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، اور شاید علم الہی میں منافق اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مضر ہوتا ہے، اضر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی پوری تفصیل کھول کر بیان فرما دی۔ 2 آیات میں پکے کافروں کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کے لیے برابر ہے، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پوری 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ آیات جو میں نے پڑھی انہی میں سے ہیں۔ منافق کی خصلت یہ ہے جو ان آیتوں کے اندر بیان ہوئی کہ کتنا بھی دعویٰ ایمان کا کرے میں مومن ہوں، اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں۔ کسی کے زبانی طور پر کہہ دینے سے میں مومن بن جاتا ہے؟ ایمان کے تو کچھ شرائط ہیں۔ ایمان کی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ نمبر 2، رسالت پر اس طرح ایمان ہو کہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات میں بلا کم اوقات اس کو تسلیم کرے، اس میں کسی قسم کی ہیر پھیر نہ کرے، نبی کو سچا مان کر اس کی تعلیمات کو بھی سچا مانے۔ جو نبی کو سچا مانے گا پھر نبی کے ساتھیوں کو مانے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو مانے اور نبی کی جماعت کو نہ مانے۔ یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم سورہ نساء میں ایک مقام میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین جو مخلص مومن ہیں جن کو اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے، اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ایمان ان کے کتب فی قلوبہم ایمان لکھ دیا ہے، ان کو اللہ نے مومن فرمایا کہ وہ رسول کی مخالفت کرتا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ ظالم جدھر جا رہا ہے ہم ادھر چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں جہنم میں ہم جھونک دیں گے۔ واضح طور پر نبی اور نبی کے ساتھی مومن، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اور نبی کے ساتھیوں کا راستہ چھوڑ دوسرا راستے پر چلتا ہے وہ جہنمی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ سن لیے اچھی طرح میرے دوستوں، میں گزارش کروں سب دوستوں سے، ہمارا یہ بیان ایک درس ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی۔ درس ایک سبق ہوتا ہے، اس لیے میں قرآن آیات کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ مثلا یہ آیت ہے کہ پہلے تو منافقوں کا ذکر آیا کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تم بے وقوف ہیں، اللہ نے ان کو الا انہم ھم الصفا، یہ بے وقوف ہیں، ان کے ایمان کا بھی انکار کیا اور ان کو بے وقوف بھی قرار دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے مومن بنو جیسے میرے نبی کے ساتھی مومن بنے، کیونکہ یہ ان کا ایمان معتبر ہے اللہ کے نزدیک۔ قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح جن کو اپنے فائدے نقصان کی تمیز نہیں، ہم تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں، ہم تو صلح کلی قسم کے لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام، مسلمان ملے تو اللہ اللہ کہتے ہیں، برامن مل جائے تو رام رام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا سن لو انہم ھم السفہاء، یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ان نادانوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ کریم نے
صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دے کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قربان جائیں صحابہ پر. یہاں صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، یہ دنیا بھر کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ سن لیں، اگر یہ ایمان لائیں اس طرح کا ایمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، میرے نبی کے ساتھیوں جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ایمان والے اور ہدایت والے بن جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کی طرح ایمان نہ لائے، اس سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ مخالف ہیں. صاف لفظ میں اللہ نے فرما دیا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان. میں قرآن کریم کی آیات مختلف مقامات سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس زمانے میں جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، قرآن سے لا تعلقی کے سبب سے اور مذہبی طبقات کی بددیانتی اور خیانت کے سبب سے عام مسلمانوں کو صحابہ کا مرتبہ مقام معلوم نہیں ہوا. کس سے کہانی دنیا بھر کے سنا دیں گے لیکن اللہ کا قرآن کھول کر نہیں بیان کریں گے. میں یہ نام نہیں لوں گا کہ یہ جن کو میں خائن اور بددیانت کہہ رہا ہوں وہ کون کون ہیں اور کن طبقات میں سے ہیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. قرآن کے ذریعے نبی کی جماعت کا تذکرہ ہوتا ہے. کس سے کہانیاں دنیا بھر کے ہوں گے. یاد رکھیے کس سے سننے کی عادت مت ڈالیے. جو قصہ گو ہوتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں. آپ کو ہر طبقے کے اندر قصہ گو بہت ملیں گے. لوگوں کا ان طبقات کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے پبلک سے واہ واہ کس طرح لینی ہے. اب دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں تو سننے والے سبحان اللہ، حیران ہوتا ہے یا اللہ ان کی مت ماری گئی ہے. جو بات کہی جا رہی ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ کے فرمان میں ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، لیکن وہ سننے والے کا سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو مزاج بن چکا ہے قصے کہانیاں سننے کا، خدا کے لیے اب اللہ سے دعا مانگا کریں یا اللہ ہمیں سچ سننے کی توفیق دے اور اس مقام پر پہنچا جہاں سچ بیان کیا جاتا ہے. ایک دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ حق کو حق کی شکل میں ہمارے سامنے لا، ہمیں دکھا. وارزقنا اتباع، اور یا اللہ اس کی پیروی نصیب فرما. وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں ہمارے سامنے لا کر وارزقنا اجتنابہ، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میں بطور تحدیث نعمت یہ بات کہہ رہا ہوں دوستو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے. میرے اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے. اللہ کے ان گنت انعامات جو مجھ پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدو شعور سے ہی مجھے ہر باطل غلط موقف سے میرے دل کو چاٹ کر دیا ہے، اور ہر سچائی جو اللہ کے نزدیک سچائی ہے، خدا کے قرآن کے اور نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ نے اس طرح میرا میلان کر دیا. اس لیے میں واضح طور پر کہتا ہوں آپ حضرات سے بھی کہ اللہ سے دعا مانگا کریں ہمیشہ. اس پر کوئی فیس نہیں لگتی. اللہ سے مانگے نا تو اللہ فیس نہیں مانگتا تم سے. اس کی قبولیت کے لیے مجھے اتنی فیس دو. ادعونی استجب لکم، اس کا اعلان ہے، اس کا واضح فرمان ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اس کا واضح اعلان ادعونی ادعونی ادعونی، مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو. وہ کریم اور مہربان رب
مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، پھر ہم اپنا اس سے مانگنے کے بجائے منہ موڑ لیں، تو ہم سے بڑا ناشکرہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہر باطل سے آپ کا دل اچاٹ کر دے گا۔ کسی بھی مجلس میں جائیں گے، وہاں اول پھول بکنے والا جو بھی ہوگا، آپ کا دل بالکل اچاٹ ہو جائے گا۔ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، ایک طرف ایک گروہ ایسا ہے جس کا مشن ہی دن رات صحابہ کرام کی ذات میں کیڑے نکالنا، تحریراً بھی اور تقریراً بھی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صلح کلی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، کوئی ناراض ہم سے نہ رہے۔ کس سے سنائیں گے؟ ایک بڑا مقبول قسم کا مبلغ، نام نہیں لیتا میں، وہ دنیا بھر کے کس سے سناتا ہے، اور جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مسجد میں نہیں، کسی باڑے میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ اور اس کو پھر کچھ لوگوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے، باقاعدہ ٹی وی چینل اس کے لیے وقف کیے ہوئے، خیر سے وہ سنی کہلاتا ہے۔ لیکن سیدھی سی بات واضح طور پر کہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، یہاں میں نے اس سے بیان بھی کرایا، لیکن جب مجھے اصل صورتحال معلوم ہوئی، اللہ کی قسم اتنا ہی میرا دل اس سے بچاٹ ہوا۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار کے پہلے شروع کے اشعار میں، کہ صحابہ سے جو محبت ہے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری جماعت صحابہ کی جماعت ہے، کوئی پارٹی ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جو نبی کے ساتھی ہیں وہی ہمارے مقتدا ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی پیشوا ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہی ہمارے پیارے ہیں۔ ان کی عزت آبرو پر کوئی حملہ آور ہوگا تو پھر دفاع ہمارا فرض ہے۔ قرآن کھولنا، قرآن پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے میں قرآن کریم کی ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ شروع کی آیتیں جو اس وقت میں نے سنائی آپ کو، دیکھیے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے کر لوگوں کا تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کے ایمان جو ہے اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ دنیا کے انسانوں کا لکھا ہوا دوسرے انسان آ کر مٹا ڈالتے ہیں، لیکن میرے رب کے لکھے ہوئے کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ انداز دیکھیے قرآن کا، میرے نبی کے ساتھیوں، ان کو مخاطب کر کے، الیکم، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کس نے محبوب بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ نے جب ایمان محبوب بنا دیا تو پھر ان کے مومن ہونے کا انکار کرنا، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3-4 آدمی مسلمان باقی رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ ابو ذر رہ گئے تھے، مقداد رہ گئے تھے، سلمان رہ گئے تھے۔ اس روایت میں تو حضرت علی کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ مومن نہیں رہے تھے، لیکن بعض دوسری روایتوں میں بچا لیتے ہیں حضرت علی کو، ہاں وہ بھی مومن رہ گئے تھے۔ گویا 23 برس میں رسول اللہ نے جو محنت کی ساری بیکار گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس دھرتی پر جتنے اللہ نے نبی بھیجے کامیاب رہے کہ نہیں رہے؟
آپ کا ایمان ہے؟ نبی کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. سب سے بڑا کامیاب نبی کون گزرے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صرف جذباتی بات نہیں، صرف غلو عقیدت والی بات نہیں. حقائق یہ ہیں کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی ملے، آپ پوری انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، کہیں سے بھی کسی بھی کتاب سے پڑھ لیں، جیسے مخلص محمد مصطفیٰ ساتھی ملے ایسے کسی نبی کے ساتھی مخلص نہیں تھے. سب سے زیادہ کامیاب نبی کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کے وفات کے بعد وہ سارے کا سارے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے تھے، تو پھر دوسرے الفاظ میں وہ ظالم یہ کہنا چاہتا ہے سب سے زیادہ ناکام نبی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی کامیاب تھے کہ نہیں تھے؟ نبی سے بڑھ کر آدم کی اولاد میں دوسرے کو کامیاب نہیں گزرا. امام شافعی کا قول ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے. کسی معمولی آدمی کی بات نہیں، بہت بڑے فقیہ، امت کا ایک بہت بڑا مجتہد، اس کا تجزیہ یہ ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، 40-50 ہزار کے لگ بھگ صحابہ کے تذکرے ہم نے بھی دیکھے، لیکن ہمارا علم ناقص ہے. ایک بہت بڑا مجتہد وقت جس کی امامت پر، جس کی جلالت علم پر ساری دنیا کا اجماع ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر 40,000 سے زیادہ صحابہ کرام میدان عرفات میں. یہ سب کے سب مومن تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سچا ہے؟ بولیے قرآن سچا ہے. آپ منہ سے بولیں گے، فرشتے نوٹ کر کے لے جائیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. یعنی میرے نبی کے ساتھیوں، تم وہ لوگ ہو کہ جان تو دے سکتے ہو لیکن ایمان نہیں دے سکتے. اسلام میں سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی مقدس خاتون، ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، مصیبت ہے کہ میں نام لینے میں ہچکچاتا ہوں کہ کسی کی تذلیل مقصود نہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اوراق کے مجموعے جو ہیں اس پر روب ڈالتے ہیں. اس میں لکھا کہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کر فائز ہونے والی حضرت سمیہ ہے. حالانکہ بات غلط ہے. سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے رسول اللہ کے ایک ربیب تھے، سن چکے ہیں آپ، بھول نہ جانا، حضرت حارث بن ابی حالہ. یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے تھے پہلے شوہر سے. صحن کعبہ کے اندر مشرکین سے چھڑاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مظالم سے چھڑاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. ان کا خون جو ہے بیت اللہ کے صحن میں گرا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حافظ بن حجر عسقلانی نے صحابہ کے تذکرے پر جو عظیم کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ کاغذ کالا کرنے کا شوق تو ہوتا ہے، ادھر سے کچھ لے لی، ادھر سے کچھ لے لی، ادھر سے لے لی، ادھر سے لے لی، کتاب بن گئی. یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ناقدانہ نظر سے بھی دیکھے گا. تو خیر، صحابیات میں سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی کون ہیں؟ وہ غلامی کی زندگی گزارنے والا خاندان، حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ابو جہل نے ان کو پکڑا، غریب خاندان تھا، کوئی ان کا قبیلہ نہیں تھا، غلامانہ زندگی گزارنے والے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. مسلمان بھی اس وقت اتنے کمزور تھے، کوئی ان ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. اس نے کہا دو راستے ہیں تمہارے سامنے، یا محمد سے بغاوت کا اعلان کرو، یا دوسرا راستہ موت ہے. تو سیدہ سمیہ نے سب کہو
رضی اللہ تعالی عنہا وعن سائر صحابت اجمعین، اللہ سب صحابہ سے راضی ہو جائے. کہنے لگے یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے، جان دے سکتی ہوں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسا ہی ہوا. جسم کے 2 ٹکڑے گوارا کر لیے، ایک ٹانگ ابو جہل نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دائیں بائیں ہکایا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا لیکن نبی سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا. یہ ہے ایمان. ایسا کوئی مانے جنا ہے دنیا میں صحابہ کے بعد ایسے ایمان والا؟ ان سیاہ باطن لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے خبیث دماغ کے اندر ان کی مذمت کا تصور لا کر اپنی پلیت زبان سے بکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹٹولو میرے دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر ٹٹولا کرو. میرے اندر، میرے سینے کے اندر نبی کے ساتھیوں کی، نبی کی ذات کی اور نبی کی جماعت کی کتنی محبت ہے. اپنے ایمان کا فیصلہ خود بخود کر لو. ساری دنیا ایک طرف، نبی کی ذات ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، رشتہ دار مال اولاد ایک طرف، صحابہ کی ذات ایک طرف. یہ کیفیت اگر کسی مسلمان کی ہے تو مومن ہے انشاءاللہ. اور اگر اس معاملے میں ڈاما ڈول ہے تو پھر اپنا انجام خود متعین کر لے. یہ گوارا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. صحابہ، سیدنا صدیق اکبر کی بات مجھے یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب ایک فتنہ پھیلا ارتداد کا، مرتد کھڑے ہوئے. نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب، یہ مسلمہ پنجاب جو تھا مرزا قادیانی، اسی طرح کہ ایک فتنہ وہ تھا. 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے صدیق اکبر نے قربان کر دیے. اور صدیق اکبر یہ تاریخی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتے ہیں، فرمایا وَأَيُنْقَذُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، دین کو توڑ دیا جائے گا میری زندگی میں زندہ، میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت کئی لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ حالات بڑے دگرگوں ہیں، تھوڑا سا حکمت عملی سے کام لیجئے. فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے نبی کے ختم مقابلے کے کوئی باغی کھڑا ہو جائے اور بکر صدیق زندہ رہے، سارے مدینہ والوں کی لاشوں کی بوٹیاں بھی اگر پرندے اڑا کر لے جائیں، ازواج مطہرات کے بھی، یہ گوارا کر لوں گا لیکن نبی کے باغیوں کو برداشت نہیں کروں گا میں. مسلمہ کذاب نے بھی کلمے کا انکار نہیں کیا تھا. وہ کہتا تھا محمد رسول اللہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں. یہی دجال قادیانی بھی کہتا ہے محمد رسول اللہ بھی نبی، میں بھی نبی ہوں. میرے دوستو، جس فضا میں اور آپ سانس لے رہے ہیں بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ جو واقعہ 2-4 روز کے اندر ہوئے، اس سے پتہ چلا ہے کہ ایک اقلیت جو ہے کس قدر اس ملک کے اقتدار کے اعصاب پر سوار ہے اور کس قدر اقتدار خوفزدہ ہے. ذہناً تیار رہیے میرے دوستو، شاید پھر ختم نبوت کی تحریک چلے. جزاکم اللہ خیرہ. تو صحابہ تو وہ ہیں جسم کے ٹکڑے کرا لیے لیکن نبی سے بے وفائی نہیں کی. آج ہم صحابہ کی مذمت سن کر، ان کی پر تنقید اور تنقیص اور توہین سن کر خاموش ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں ایک وقت اس دنیا کو چھوڑنا ہے. موت کا وقت مقرر ہے، جس طرح میرے اللہ نے لکھی ہے اسی طرح موت آئے گی. موت سے ڈر کر کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے.
تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے معیار حق قرار دیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. تم جان تو دے سکتے ہو، ایمان نہیں دے سکتے. اس پر بس نہیں، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان صرف محبوب ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو تمہارے سینوں کے اندر دلوں میں سجا دیا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ایمان. اللہ اکبر. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، آیت کو غور سے سمجھیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ناگوار بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ نے کفر کو. یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں کہ صحابہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں کفر سب سے زیادہ ناپسند ہے. والفسوق، فسق بھی کفر تو بہت بڑا درجہ ہے نا برائی کا، اس سے نیچے فسق بھی تمہیں ناپسند ہے. والعصیان، اللہ کی نافرمانی بھی تمہیں ناپسند ہے. یہ صفتیں تمہارے اندر کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. اور پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے صحابہ راشد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ صحابہ سب راشد ہیں، صحابہ سب راشد ہیں. صرف 4 راشد نہیں، سب صحابہ راشد ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب. اولئک ہم جمع کثیرہ، جمع کسی. اولئک، یہ سب لوگ، ہم الراشدون، یہ سب راشد ہیں، ہدایت والے ہیں. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے 5 تن پاک. جن شخصیتوں کا نام ہم واقعتاً ان کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سب تن پاک. 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک. نبی کا ہر صحابی، ہر تعلق والا، ساری نسبتیں نبی کی پاک ہیں. نبی پاک اور نبی کی ساری نسبتیں پاک ہیں. اس کے بعد ایک اور طبقہ پیدا ہے، وہ کہتے کہ حق چاریہ. کیا ہے؟ تحریروں کے اندر بھی آتا ہے. جہلم میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے کچھ عقیدت مند، ان کے مرید، ان کے پیروکار، انہوں نے حق 4 یار کا نعرہ لگایا. بظاہر تو سادہ لوگ سمجھتے ہیں یار واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بڑے عاشق ہیں. حق 4 یار جو کہتے ہیں، تو باقی ناحق ہیں. 4 یار اگر حق ہیں تو باقی سب ناحق ہیں. اس لیے جس طرح وہ 5 تن پاک غلط ہے، سب تن پاک یہ صحیح ہے. حق 4 یار غلط ہے، حق سب یار. قرآن کریم اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں صحابہ کی غلطیاں. غلطی سے پاک کون ہے؟ ایک نبی. نبی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ بھی اپنا عقیدہ بنا. نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی سرشت، ان کی جبلت، ان کی خلقت ایسی رکھی ہوتی ہے کہ معصیت نہیں ہوتی ان میں. میں آپ کو سنا چکا ہوں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، ان کی بیگم صاحبہ خاتون اول، ان کا دل آ گیا. حسن و جمال خدا داد تھا، نبوت کا نور بھی ان کے چہرے انور پر تھا. اس خاتون نے ڈورے ڈالے، دروازے بند کر دیے. میں سارے قصہ نہیں سنانا چاہتا، صرف وہ آیت کا ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں. کذالک لنصرف عنہ السوء. کاف برائے بیان کمال. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کذالک کا جو لفظ آتا ہے جس کے وہاں کاف کا لفظ بیان کمال، یہ ہمارا کمال تھا.
لنصرف عنہ السوء، ہمارا کمال تھا کہ ہم نے یوسف سے برائی کو ہٹا دیا. یوسف سے، لفظوں پہ غور کی، یوسف کو برائی سے ہٹا دیا، یوں نہیں، یوسف سے برائی کو ہٹا دیا. یعنی برائی یوسف کی طرف بڑھ رہی تھی، یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے تھے، وہ برائی کی طرف جا نہیں رہے تھے، برائی یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی، ہم نے برائی کو ہٹا دیا. قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ عقیدہ معلوم ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. صحابہ معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہیں. یہ عقیدہ کے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درس کی محفل ہے، درس و تدریس، یہ وعظ اور تقریر نہیں. وہ تو لچھے دار تقریر، کسی کے پلے کو بات پڑے نہ پڑے. میں لچھے دار تقریر کرنا جانتا بھی نہیں، سادہ سا آدمی ہوں. مزاج میرا اللہ نے یہ میں دیا ہے کہ جو بات میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، جو اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، وہ وقت نہ ضائع جائے، کچھ سیکھ کر جائیں. صحابہ محفوظ ہیں، یعنی معصوم تو نہیں، غلطیاں ان سے ممکن ہیں، لیکن غلطی پر قائم اللہ ان کو نہیں رکھتا. اللہ ان کو غلطی پر قائم نہیں رکھتا. آیا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام سے ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی. میں قرآن کی آیت آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں. مشرکین نے صحابہ اکرام کی غفلت کو دیکھ کر اس درے سے حملہ کیا. آپ جب احد کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ درہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس مقام سے مشرکین نے حملہ کیا تھا. آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا، اللہ بار بار وہاں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور وہاں جو مناظر ہیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا 50 آدمیوں کا ایک دستہ وہاں متعین کیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہ نبی کی فراست تھی اور جنگی ترکیب تھی. آج دنیا کفر، مغربی دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر کتنا بڑا جنگی جرنیل تھا. آج اتنی ترقی کے باوجود بھی اس سے زیادہ بہتر تدبیر کوئی کرنے والا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہ دستہ وہاں مقرر کیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہمیں فتح ہو یا شکست. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. جب فتح دی تو مشرکین بھاگے، مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا مسلمانوں کے، وہ جمع کر رہے تھے. وہ درے پر مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ فتح تو مقصود تھا، فتح ہو گئی ہے، اب یہاں بیٹھ کر کیا کریں. ان میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا کہ اصل مقصود رسول اللہ کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ فتح ہو گئی ہے. دوسرے نے کہا نہیں بھائی، حضور نے فرمایا فتح ہو یا شکست درہ نہیں چھوڑنا. چنانچہ اس اختلاف کے سبب سے کوئی درہ جب چھوڑا گیا تو ادھر سے مشرکین نے حملہ کیا، اور صحابہ اکرام چونکہ ہتھیار کھول بیٹھے تھے، بے خبری کے اندر جب ان پر حملہ ہوا تو ایسی بھگدڑ مچی کہ پھر قدم نہ جم سکے، کوئی ادھر کوئی ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور چند افراد ان کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ایک مشرک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پتھر مارا تو خود جو پہنے ہوتا سر کی حفاظت کے لیے اس کی کڑیاں ٹوٹ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا. آپ کے دانت مبارک کے سامنے کے ٹوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. اور کسی ابلیس نے، شیطان نے آواز لگا ان محمد قد قتل، محمد مارے گئے. یہ پہلے صحابہ کرام کا پہلے قدم اکھڑے ہوئے تھے، اور جب یہ آواز کانوں میں لگی تو بالکل حوصلے ٹوٹ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اٹھے تو ایک صحابی کو فرمایا کہ ان کو آواز دو. کعب بن مالک ایک صحابی تھے، بڑی اونچی آواز والے، الیہ عباد اللہ، ان کو کہہ دو خدا کا بندہ واپس آؤ، انا رسول اللہ، میں خدا کا نبی زندہ ہوں. چنانچہ جس کے کان میں یہ آواز پڑی وہ وہاں سے جو زخموں سے چور چور تھے ایسے ہی زخمی حالت میں واپس آئے. لیکن اس قدم اکھڑنے کا سبب سے، ایک بھگدڑ مچنے سبب سے اتنا بڑا نقصان ہوا
کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، سیدنا حمزہ سید الشہداء بھی شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، رسول اللہ زخمی ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا اس ذرا سی بے تدبیری کے سبب سے۔ یہ بے تدبیری کس نے کی تھی؟ صحابہ نے۔ یہ غلطی کس نے کی تھی؟ صحابہ نے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتے، یعنی بظاہر حالات یہ کہ ان کی وجہ سے حضور زخمی ہو، ان کی وجہ سے حضور کے محبوب چچا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ اندر کو دیکھ کر اندر کو جھانکتے ہیں، اللہ اندر کو جھانکتا ہے۔ میں اس لیے سارا قصہ میں نے تھوڑا پس منظر سنا دیا۔ اب میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 155۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ تم میں سے، اے مسلمانوں، تم میں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب میدان احد میں 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض افعال کے سبب سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ اس بات کو کس نے ذکر فرمایا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اللہ جب کوئی کلام فرمائے اور وَلَقَدْ فرمائے، اللہ تعالیٰ ویسے فرمائے، تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے اور پکی ہے، لیکن اپنے کلام میں جب اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ فرمائے تو علماء کہتے ہیں یہ قسم کے معنی میں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اتنی بڑی غلطی اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور قسم کھا کر فرماتے ہیں ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ اب اتنی بڑی غلطی کرنے والے صحابہ اکرام جو ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ان سے ہٹ جاتا، مگر میرے اللہ کو سب معلوم تھا، وہ اللہ کی اپنی مہربانی اور معافیاں وہ آپ کے سامنے میں آ گئیں۔ اب اللہ کی سفارشیں دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اندیشہ تھا کہ نبی ان پر اعتماد ہٹا کر ان کو آئندہ مشورہ نہ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اللہ ہی کی مہربانی تھی آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، یہ اللہ ہی کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، تنگ دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ سب کے سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ چکے ہوتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی سفارشیں، اللہ خود معاف فرما رہے ہیں اور ساتھ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ ہی معاف کر دیں ان کو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، ہم جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی سے لالچ ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کو کیا لالچ تھی صحابہ سے؟ ہم کسی سفارش کرتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو کوئی ڈر تھا کہ صحابہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیوں کر رہے ہیں رب العالمین؟ اللہ جانتے ہیں کہ یہ غلطیاں ان سے ہو گئی، یہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان سے زیادہ مخلص نبی کے لیے اور اسلام کے لیے اور ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی ان کو معاف کر دیں، یعنی آپ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوگی وہ معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ کے معاملے میں جو ان سے غلطی ہوگی اللہ سے معافیاں بھی مانگیں۔ اور تیسری بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
جس طرح پہلے ان پر اعتماد کر کے ان سے مشورے لیا کرتے تھے، اپنی کمیٹی کا ممبر بنا کر ان سے مشورے لیا کرتے تھے، میرے نبی آئندہ کے لیے بھی ان سے مشورے لیتے رہا کریں، ان کو ناقابل اعتبار مت سمجھے۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر صحابہ کو کوئی جاننے والا ہے؟ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں اگر یہ کھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یوں مہربانی فرماتے؟ ہے دنیا میں کوئی مایا کا لال ایسا جو اس طرح کا ہو جو صحابہ ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، ذرا سی بدگوئی بھی میرے ساتھیوں کے بارے میں نہ کرنا، ذرا سی بدگوئی۔ سب کہتے ہیں معمولی برا بلا کہنا، ایک ہوتا ہے شتم، شتم کا معنی گالی بکنا، ایک ہوتا ہے سب، معمولی برائی۔ لا تسبوا اصحابی، معمولی برائی سے بھی میرے ساتھیوں کا تذکرہ نہ کرنا۔ سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ اور دنیا والو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، میرا ساتھی آدھ سیر جو خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی میرے ساتھیوں کے آدھ سیر جو خرچ کرنے والے عمل کے برابر نہیں۔ صحابہ میں سے ایک عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت سعید بن زید، یہ سیدنا فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کی، کو ہوں گے منافق اس معنی میں، فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بھی صحابی تھے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے کانوں سے نبی کو سنا، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ آخر میں انہوں نے اپنا نام نو کا تذکرہ کر کے چپ ہو گئے، اپنا ذکر نہیں کیا تواضعاً۔ تو پھر پوچھا کسی نے کہ وہ 10واں کون ہے؟ پہلے نہ بولا کہ ان لوگوں کا 10واں میرا نام تھا۔ پھر انہوں نے ایک بات فرمائی، میرے سامنے تم صحابہ کے تذکر اس طرح کرتے ہو، لمشہد احدکم لمشہد رجل من اصحابہ، کہ کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو حضور کے ساتھ میدان جنگ اور جہاد میں جاتا رہا، اگر تم میں سے کسی شخص کو عمر نوح بھی مل جائے تو میرے نبی کے ساتھیوں کے ایک دن میدان جہاد میں جا کر جو گرد آلود ہوئے ہیں، وہ جو اجر انہوں نے حاصل کیا، تم میں سے عمر نوح بھی مل جائے تو تم اس کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ساری خوبیاں اللہ نے ان کو جمع، تبع تابعین میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، ان باتوں کو دل کی تختی پر لکھ لیں دوستو، ایہما افضل، معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عزیز تبع تابعین میں سے ہیں، بڑے عادل خلیفہ ہیں، بڑے نیک نام خلیفہ ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا معاویہ اچھا ہے یا یہ؟ تو میری طرح کا، ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو اوٹ پٹانگ ہانگتا رہتا، وہ اتنا بڑا محدث ہے اور ولی اللہ ہے، کہنے تم ان دونوں کے تقابل پوچھ رہے ہو؟ حیرت ہے تم پر۔ وہ کہنے الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبدالعزیز، وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہوئے
گرد و غبار اڑ اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی. جس گھوڑے پر حضرت معاویہ سوار ہوتے تھے اس کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار بیٹھتی تھی وہ گرد و غبار بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. اور اس بات کو مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں بھی نقل کیا ہے. کسی نے پوچھا، کہتے ہیں ہیج صحابی، ہیج ولی بمرتبہ صحابی نہ رسد، کوئی ولی بھی کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اویس قرنی علو شان، اویس قرنی اونچی شان والا ایک بزرگ تھا، تابعین میں سے گزرا ہے. بمرتبہ ادنا صحابی نہ رسد، کسی ادنا صحابی کے رتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے فارسی زبان کے اندر. میں نے آپ کو الفاظ بھی سنا دیے. صحابہ کا مقام ہے میرے دوستو. کہتے ہیں قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، سونے کی قیمت سنہرا جانتا ہے. یوں تو پیتل بھی چمکتا ہے، سونا بھی چمکتا ہے، لیکن سونار بتاتا ہے کہ یہ سونا اور یہ پیتل. تو صحابہ کو جاننے والوں سے پوچھئے، جو قرآن جاننے والے تھے، جو نبی کے فرمان سے واقف تھے، ان سے پوچھے صحابہ کا مقام کیا ہے. میں آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگ تھے سیدنا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے 2 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک مکھی جو گوبر والی ہوتی ہے، ایک مکھی جو شہد والی ہوتی ہے. شہد والی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، گوبر والی مکھی گوبر پر بیٹھتی ہے. تو صحابہ کو گوبر والی مکھی بن کر تاریخ کے اوراق میں مت دیکھو، صحابہ کو شہد کی مکھی بن کر پھولوں کے، قرآن اور سنت کے پھولوں کے اندر دیکھو. اس لیے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، دنیا کی کسی کتاب سے صحابہ کو مت پرکھو. صحابہ کو پرکھنا ہے نبی کی زبان سے پرکھو، اللہ کے قرآن سے پرکھو. یہ ویسے ایک کہانی ہے. احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دان بار شہید ہونے کی خبر سن کر اویس نے دان توڑ دیے. وہ تو ظالموں نے توڑ دیے، یہ دان کیوں توڑ رہے تھے؟ یہ کون سی سنت تھی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی؟ پتہ نہیں لوگوں نے ایسی کہانیاں مشہور کریں. خدا ان کو ہدایت دے. وہ اللہ کے ولی تھے، اور اہل علم اور ولایت کے مقام پر لوگ کبھی غلط کام نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر کہ حضور کے محبوب چچا بھی تھے جس نے ٹکڑے کرتے، اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دے، خودکشی کر دے کہ میں بھی مرنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہوگا؟ خودکشی جائز ہے؟ تو یہ کس شریعت کی تعلیم ہے کہ وہاں ظالم نے، دشمن نے دانت توڑا تو میں اپنے دانتوں کو خود توڑنا شروع کر دوں؟ یہ کوئی نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے زیادہ بدعقلی کی اور بدفہمی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں جھوٹ چل نہیں سکتا جب تک اس کو کسی اللہ کے مقبول بندے کی طرف یا کسی نبی کی طرف یا کسی ولی کی طرف منسوب نہ کیا جائے. کھوٹا سکہ چلانا ہے تو پھر اس کو نبی کی طرف منسوب کر لو یا ولی کی طرف منسوب کرو، ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے، لیکن اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایسی شان نہیں تھی. وہ بہت بڑے اللہ کا ولی تھے، وہ اس قسم کی بےہودہ حرکت نہیں کرنے والے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.